اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسفن سپورٹس کے ساتھ آپ کا میزبان عمران اللہ خان ایک اور اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جمناسٹک کے اوپر، اور یقینی طور پر جمناسٹک کے اندر خیبر پختونخوا نے بہت سے ٹائٹل اپنے نام کیے اور بہت سے ایوارڈز انہوں نے اپنے نام کیے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو کے اندر موجود ہے جمناسٹک سے تعلق رکھنے والے نیشنل پلیئر، جنہوں نے نیشنل گیمز میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی کی اور بہت ہی اچھے ایک کھلاڑی ہیں۔ اور یقینی طور پر اگر ان کی سکلز ہم دیکھیں، ان کی پرفارمنسز دیکھیں تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ خیبر پختونخوا اور پھر بدستور پشاور میں اس طرح کے ٹیلنٹ موجود ہے اور وہ نیشنل سطح پہ خیبر پختونخوا کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے گیسٹ ہیں عدنان صاحب، اور ان کو ویلکم کہیں۔ عدنان صاحب، سب سے پہلے آپ کو ویلکم کہیں گے۔ ایسفن سپورٹس یہ خیبر پختونخوا کے تمام نوجوان ایتھلیٹس کے لیے ایک آغاز بنتا جا رہا ہے۔ عدنان، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اپنی جرنی کے بارے میں، کہ کہاں سے آپ نے سٹارٹ لیا اور اب آپ کس سطح پہ پہنچے ہوئے؟ جی، میں نے تقریباً 2013 سے جمناسٹک سٹارٹ کی ہے۔ میرے کوچ سبزی صاحب ہیں اور ان کے ساتھ میں نے اب جمناسٹک کا کوئی ضروری اسٹارٹ کیا ہے، اور ابھی میں ماشاء اللہ نیشنل پلیئر۔ اچھا، یہ بتائیے گا پہلی مرتبہ آپ نے کس لیول کو اور کس ٹورنامنٹ میں آپ سلیکٹ ہوئے؟ پہلی مرتبہ میں انڈر 23 گیمس تھی، اس میں میری سلیکشن ہوئی تھی، تو اس کے لیے میں نے اپنی محنت جاری کی اور اس میں بیسٹ جمناسٹ کا میں نے اعزاز حاصل کیا مطلب آپ کے پی کے صف اول کے کھلاڑی تھے اس ایونٹ کے اندر۔ عدنان، یہ بتائیے گا جمناسٹک ویسے بہت مشکل گیم ہے، اگر ہم دیکھیں تو اکثر پلیئر اس میں انجرڈ ہو جاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں پہ ایسا نہیں ہوا کہ دل ٹوٹا کہ یار چھوڑ دو جمناسٹک، اس کو بائے بائے کہہ دے، کسی اور گیم میں جانا چاہیے؟ جی بالکل، کئی بار مجھے انجریز وغیرہ بھی آئی ہیں، مگر میں نے چھوڑنے کا کبھی ارادہ نہیں کیا۔ ہمت نہیں آ رہی آپ نے؟ میں نے کہ کرنا ہے تو اسی میں کچھ کرنا ہے، کسی اور گیم کی طرف نہیں جانا ہے۔ تو عدنان نے کہیں باہر کا ٹور کیا ہوا ہے؟ جی، باہر کے لیے میں ایک دفعہ سلیکشن ہوا تھا، تو وہ کرونا کی وجہ سے بھی رہ گئے تھے، کرونا بیچ میں آ گیا تھا اسلامک گیم کے لیے۔ پھر یہ تو ہے کہ پاکستان۔ عدنان، یہ بتائیے گا جمناسٹک کے لیے کوئی ایج لمٹ ہے کہ نہیں بس آپ لگے رہو؟ نہیں، اس میں تو ایج لمٹ ہے، جب تک آپ پہ حوصلہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں، مگر اس کی لمٹ یہ ہے کہ 28-30 تک آپ کر سکتے ہو، پھر اس کے بعد اکثر پلیئر ریٹائر ہو جاتے ہیں، پھر کوچنگ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مطلب ابھی عدنان کا تو کوئی ارادہ نہیں کہ کوچنگ کی طرف جائیں؟ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ انٹرنیشنل کی طرف جائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے کچھ لے کر آئیں گے۔ اچھا، کتنی مرتبہ آپ نے جونیئر لیول کے ایوارڈز اپنے نام کیا ہے؟ میں تقریباً 10 ٹائم بیسٹ جمناسٹ رہ چکا ہوں۔ 8 ٹائمز؟ 10 ٹائم بیسٹ جمناسٹ رہ چکا ہوں۔ یہ خیبر کے پی کا آپ کہہ رہے ہیں؟ اچھا، تو اس کے ساتھ ساتھ اور کون سے اعزاز ہیں جو پاکستان لیول تک آپ میں پاکستان لیول پہ میرے پاس تقریباً 2 گولڈز ہیں، 3 براؤنز ہیں، 2 سلورز ہیں پاکستان لیول پہ۔ کس گیمز میں تھے یہ پنجاب میں نیشنل چیمپئن شپ بھی ہوئی تھی، اس میں بھی تھے، انٹر پروفیشنل گیمز تھے، اس میں بھی تھے میری۔ تو نیشنل گیمز کب کھیلا پہلی مرتبہ؟ میں نے نیشنل گیم 2019 میں کھیلا تھا، کیونکہ یہ 3-4 بار نیشنل گیم نہیں ہوئی ہے۔ مطلب 33ویں نیشنل گیمز آپ نے کھیلی؟ وہ میری فرسٹ۔ تو اس میں آپ کا پرفارمنس آپ کی کیا رہی تھی؟ اس میں میری پرفارمنس میرا 3rd پوزیشن آئی ہوئی تھی پورے پاکستان کے اندر۔ تو ایسا نہیں ہے کہ عدنان کا بھی دکھا ہو کہ یار فرسٹ پوزیشن کے قریب پہنچتے میں کیوں نہیں وہ اس اسپورٹس ہے، اس میں تو زیرو ہیرو ہو جاتا ہے، ہیرو زیرو ہو جاتا ہے۔ کون سا ایسا ڈسٹرکٹ ہے کہ عدنان کہے کہ یار اس سے میں ہار جاتا ہوں، اس کو میں نے بیٹ کرنا ہے؟ میں تو ہمیشہ میری کوشش ہے یہ کہ میں واقع اور آدمی کے ساتھ مقابلہ آپ کے ساتھ ان کے ساتھ۔ تو اگر اس بار نیشنل گیمز ہوتی ہیں اور عدنان اس میں جاتے ہیں تو واقعہ اور نیشنل دیگر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو آپ ہرا سکیں گے؟ انشاءاللہ اس بار میری پوری کوشش ہے کہ اس نیشنل گیم میں نے ان کو بیٹ کرنا ہے۔ کوئی ڈائٹ پلان ہوتا ہے جمناسٹک کے لیے کہ نہیں بس آپ لگے رہتے ہیں؟ جمناسٹک کے لیے جمناسٹک ایک پراپر اس کا ڈائٹ ہوتا ہے، اس میں اپنے ایک اپنے ٹائمنگ رکھنی پڑتی ہے کہ اس ٹائم پہ یہ کرنا، اس ٹائم پہ یہ کرنا، اس ٹائم یہ ڈائٹ لینی ہے، اس ٹائم یہ ہم نے ڈائٹ لینی ہے، اس کا ایک پراپر پلان ہوتا ہے۔ مطلب آپ اس پلان کے تھرو سے اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا کے اس کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں۔ کتنے گھنٹے آپ ریگولر پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں دن میں؟ اگر ایک اچھے جمناسٹ ہو تو وہ کم سے کم 5 سے 6 ہارس گیم اس نے کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اتنے ٹائم میں ہمارے 6 ایونٹ ہوتے ہیں، وہ ان کو کور کرنا پڑتا ہے، اور 6 ایونٹ ایک ہی دن میں نہیں ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے۔ اگر 2 ایونٹ بھی اتنے ٹائم میں ہو جائے تو بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ ہماری گیم پہ وہ ایونٹ بھی کرنے پڑتے ہیں، پھر اس کے ساتھ اس کی ٹریننگ بھی کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے لیے سیٹ بنانے پڑتے ہیں۔
اچھا تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا ہے کہ یار میں مختلف ڈائٹس اس کے حساب سے چل رہا ہوتا ہوں، ادنان کوئی ایسا اسکلز جو جمناسٹک کے اندر آپ کا یہ میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے؟ مشکل تو اصل میں پوری جمناسٹک ہی ہے، مگر اگر اس کو ایک پلان کے ساتھ کیا جائے تو جو مشکل چیز بھی آسان ہو جاتی ہے. ہر چیز جمناسٹک مطلب آپ پلاننگ کر کے چل رہے ہوتے ہیں، پلاننگ بغیر ہماری گیم. اور اس کے پوائنٹ سسٹم کا کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے آڈینس جاننا چاہتے ہیں جمناسٹک. ہم نے تو دیکھا ہے کہ یہ یورپین کنٹریز کی اگر ہم بات کریں، چائنا اس وقت اس میں سب سے نمبر 1 ہے، جاپان ہو گئے، دیگر ممالک ہو گئے، پاکستان کہیں نہ کہیں پہ بہت پیچھے ہے جمناسٹک کے اوپر. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جمناسٹک میں مزید ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ یہ ہماری بہتری کی طرف جائے؟ جمناسٹک میں یہ کرنا، اصل میں یہ جمناسٹک تو رشیا کی قومی گیم ہے، اور ہمارے پاکستان میں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ذرا سا سپورٹ مل جائے. تو یہ ان کی رشیا کی قومی گیم ہے، مگر انشاءاللہ اس کو ہم اپنی قومی گیم بنا دیں گے. جب ہم پاکستانی اس کو اپنے قومی گیم بنا کے اور اس کو ہم ہرا سکتے ہیں. ہاں انشاءاللہ ہرا سکتے ہیں، مگر ہمیں تھوڑی سی سپورٹ مل جائے. کبھی اولمپکس میں جانے کا موقع ملا؟ کافی. جب آنکھ بند کرتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے اولمپک میں جانے، مگر لیکن بدقسمتی سے ہماری ٹیم وہاں پہ شامل نہیں ہے. اولمپک کے اندر جب ہمارا دستہ ہوتا ہے تو 6 سے 8 پلیئر پر مشتمل ہوتا ہے. تو ابھی کیا ایسا ہے کہ ہم اس مرحلے سے کیا ہے؟ اس کی بھی اس طرح ہوتا ہے کہ یار آپ نے اسٹیپ وائز جانا ہے، لیول 1 لیول 2 اس طرح. اس میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ ایک کمپٹیشن کرو گے، اس میں آپ کی سلیکشن ہو جائے گی، پھر اس میں انٹرنیشنل کے لیے ہوگی، پھر انٹرنیشنل میں آپ کھیلو گے، پھر آپ کو اولمپک کے لیے آپ کی سلیکشن ہوگی. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے جانا ہوتا ہے. میں جب بھی دیکھتا ہوں اولمپک گیمس، اس میں ہر ملک کے ایک دستہ جہاں ہوتا ہے، تو میں دل میں کہتا ہوں کہ فیلنگ ہوتی ہے کہ یار شاید عدنان اس دستے کا حصہ بنے ہو، یہ پاکستان کا پرچم آپ کے پاس ہو، آپ جب چبوترے کے سامنے سے گزرے آپ کو لوگ ہاتھ دلاتے رہیں. یقینی طور پر عدنان یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اگر آپ لوگ اس طرح کی اچیومنٹ حاصل کر لیتے ہیں. اچھا عدنان یہ بتائیے گا کہ ایک جمناسٹک پلیئر کے لیے کیا جم کرنا ضروری ہے؟ ٹھیک، جم اصل میں ہم جب جمناسٹک پلیئر کو دیکھا جائے فزیکلی تو وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک باڈی بلڈر ہے، مگر ہماری اپنی ایکسرسائز ایسی ہوتی ہے کہ اس میں جم کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اس میں جم سب کچھ لگ جاتا ہے، مطلب پورے جسم اس میں انوالو رہتا ہے. اگر آپ اپنے انگلی سے لے کر اپنے بال تک آپ اس کو انوالو، ہر ایک چیز کی ایکسرسائز ہماری جمناسٹک میں ہو جاتی ہے. تب وہ رننگ بننگ کی ضرورت ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں ایتھلیٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ گراؤنڈ کے 20 چکر لگائے اور وہ 20 چکر لگانے کے بعد پھر آ کے اپنے گیم کو جاری رکھے. ہاں اسٹیمنگ کے لیے وہ رننگ کی ضرورت ہے، مگر ہماری اپنی گیم ہی اتنی رننگ وغیرہ ہو جاتی ہے کہ اس میں پھر باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ہماری ساری گیم ہی رننگ پہ شامل ہے. مطلب اس کے ساتھ رننگ بہت ضروری ہے کافی. اچھا یہ بتائیے گا عدنان کہ اب سہولیات کی آپ نے بات کی، اس وقت خیبر پختونخوا میں تمام وہ سہولیات موجود ہیں جو آپ پلیئر کو ہونے چاہیے؟ بے شک ہمارا جو جم ہے وہ پاکستان میں پہلے نمبر پہ ہے، مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں سپورٹ پیچھے سے پش کیا جائے کہ آپ آگے ہو جائے، ہم آپ کو پیچھے سپورٹ کریں. مطلب اسپورٹس ڈپارٹمنٹ نے کبھی آپ کو بیک نہیں کیا کیا؟ فیسلٹیز وغیرہ سے تو بہت وہ ہے، مگر فائنینشلی. مطلب آپ کہتے ہیں کہ یار ہمیں بھی اتنے پیسے دیے جائے، ایک وظیفہ رکھا جائے جس سے آپ کو پیسے ملے اور آپ کا گھر کا جو سسٹم ہے وہ چلتا رہے. ہم جب بھی گیم کرتے ہیں تو ہم پیچھے بھی بیک اپ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ پیچھے ہمارے پر گھر بھی ہے، گھر بھی چلانا پڑتا ہے، گیم بھی کرنی پڑتی ہے، تو مشکل ہوتا ہے. کوئی کام شام کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں صرف جمناسٹک ہے؟ جمناسٹک میں تو ابھی میں ٹیچنگ بھی کر رہا ہوں گیم کے ساتھ ساتھ. مطلب ساتھ ساتھ میں کوچنگ لگی ہوئی ہے، ابھی سے لائن پہ چل رہے ہیں، اس راہ پہ جو آپ کے استاد چل رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جو ہم نے سیکھا ہے ابھی آگے پروموٹ بھی کریں. مطلب اپنے بلڈ کو ڈونیٹ کر رہے ہیں، کسی کا پہنچا دیں. تو ہماری 100% کوشش رہتی ہے. کوئی ایسا پلیئر جو جس سے آپ کو تاثر ہوئے ہو اور آپ اس فیلڈ کی طرف آئے ہوں؟ میں تو ایک جاپان کا پلیئر ہے، کوئچمار ہے، تو وہ پورے ورلڈ میں 1 نمبر ہے، تو میں اس کا فین بھی ہوں. اس کو دیکھ کے میں نے مطلب آپ اس کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں؟ اب بھی میں دیکھتا رہتا ہوں، اس کو ہی میں دیکھتا رہتا ہوں. تو میں آگے اگر وہ آپ کے سامنے آئے تو پھر کیا فیلنگ ہوگی؟ پھر وہ میرے لیے روز دن، مطلب وہ آپ کا ڈریم ہے؟ میرا ڈریم ہے اس کے ساتھ مل لوں، اس کے ساتھ پریکٹس کرو یا وہ مجھے کوئی اسکل سکھائے اور عدنان اس سے سیکھے اور اسی طرح بنے. اچھا عدنان، ظاہر سی بات ہے یہ ڈریم ہمیشہ یہ دل میں کہتے ہیں چھپا ہوا خواب ہے جس کو آپ نے نکالنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے ہارڈ ورک کرنا ہوگا، گراؤنڈ کے اندر آپ نے محنت کرنی ہوگی، تب کہیں نہ کہیں پہ آپ جا کے اس مقام تک پہنچتے ہیں. تو عدنان کب تک ہم توقع رکھیں کہ آپ نیشنل سطح پہ آ کے پاکستان کی نمائندگی کریں؟
इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश है कि 2025 या 26 के तक मैंने इंशाल्लाह। तो इसमें भी अदनान कोई कोटा सिस्टम होता है कि नहीं, आप अपने परफॉर्मेंस से जा रहे होते हैं? ये सर अब परफॉर्मेंस पे भी है, मगर असल में हमारे पाकिस्तान में ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब वही वाली बात हुई जो दीगर गेम में हम देखते आ रहे हैं। इस वजह से तो देखें, हम अगर क्रिकेट की बात करते हैं, लोग कहते हैं यार क्रिकेट में बहुत पैसा है, क्रिकेट में ये है, क्रिकेट में वो है, लेकिन क्रिकेट इस वक्त हमारी देखें तो वो टॉप 10 के अंदर है। सही है। अगर हम हॉकी की बात करें, एक टाइम पे था हम हॉकी में सबसे नंबर 1 थे, अब आज हमारी हॉकी देखें तो हम 13 से 14 नंबर पे फिनिश करें। अगर हम इस तरह फुटबॉल की बात करें, रैंकिंग में हम 205 पे हैं, 208 ममालिक के अंदर हम 205वें नंबर पे फिनिश कर रहे हैं। तो यहीं पे भी हम देखें तो जिम्नास्टिक पे भी हम काफ़ी पीछे हैं। ये वजह यही है कि आप कहते हैं यार जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी इस्लामिक गेम हो रही थी तो उसमें मेरा हमारी सिलेक्शन भी थी, तो मगर उन्होंने कहा था कि आपने इतने फेवरेट जमा करनी है तो आपने जाना है। मतलब यहाँ पे भी ये कहते हैं पैसे तो और काम फिर आपका बनेगा। ये ऐसा नहीं है कि आप में टैलेंट है, अगर आप टैलेंटेड हो तो आपको मौके दिए जाएंगे। पैसे दोगे तो भाई आपने एक स्पोर्ट्स खेलना है तो पैसे आपके पास होने चाहिए, वरना फिर आप भी अदनान की तरह यहीं पे बैठे रहेंगे। तो अदनान कितने पैसों की डिमांड की थी आपसे? तकरीबन वो तो 4 से 5 लाख तक ये नहीं। कहते 5 लाख रुपए तो फिर आपने टूर पे जाना है। जितने व्यूवर्स देखिए, इस तरह के लोग भी मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स के अंदर, और जितने हमारे लोग हैं ये आवाज़ सुन रहे हैं, यकीनी तौर पर इन लोगों को हमने चुन चुन के बाहर निकालना है। स्पोर्ट्स की गंदगी को हमने निकाल देना है और स्पोर्ट्स को अपने स्पोर्ट्स के माहौल में रह के हमने उनको चलाना है। तो अदनान जैसे एथलीट्स के साथ अगर इस तरह होगा तो फिर तो हमारी जिम्नास्टिक, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल ये तो कभी भी आगे नहीं जा सकता। तो हमने उन लोगों को बाहर निकालना है, उन लोगों को किक आउट करना है और अपने उन लोगों को लेके आना है जो सही मानों में स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए काम करें। तो अदनान, अफसोस होता है कि यार एक जगह पे आपका नाम और आपके नाम को डिस्क्वालीफाई करके किसी और को टीम में शामिल किया, कितना अफसोस हुआ आपको? काफ़ी अफसोस हुआ है। अभी मैं बस अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे तो नसीब में। तो कभी माइंड में ये नहीं आया कि यार इस गेम को छोड़ दो, किसी दूसरी गेम में चले जा, क्रिकेट खेलो, कि क्रिकेट में तो बहुत पैसा है? नहीं, हमारे तो वो हम तो मेरे खून में यही नहीं है कि किस चीज़ से हार मान लो। मैं कहता हूँ कि यार जब तक जान है लगे रहो। तो घर में अम्मी अबू नहीं कहता कि यार ये किस चीज़ में पड़े हुए हो? कभी हाथ टूट के आ जाता है, कभी पाँव आपका टूट जाता है, कभी शोल्डर निकल जाता है। स्टार्ट में बहुत सी मुश्किलात आई है, मगर अब वो कहते हैं कि यार अभी ये वो ज़िद्दी है, इसने अभी पीछे नहीं मतलब ये जिद्दी है, इसको रहने दो। इसको रह लो। तो अभी अल्लाह ने कभी जिम्नास्टिक से पैसे कमाए? इज्जत कमाई है, पैसे नहीं कमाई। इज्जत कमाई, पैसे नहीं कमाए, लेकिन डिमांड की लोगों ने पैसे की। अच्छा अदनान, कब जब आपको वो फील हो, आपको फीलिंग आई हो कि यार मैं पाकिस्तान तक जा सकता हूँ, कौन सा वो इवेंट जिसमें आपने फतह हासिल की हो और वो आपकी ज़िंदगी का एक बेहतरीन लम्हा हो? ये हमारी जिम्नास्टिक का कंपटीशन था लाहौर में, तो वहाँ पे मैं रिंग में मैं गोल्ड हुआ था ऑन पाकिस्तान। तो वहाँ मैंने कहा कि इंशाल्लाह मैं सबसे ज़्यादा तो मेरे सपोर्ट मेरे सज्जनी सरकोश है, उसने मेरे सर बहुत मुझे सपोर्ट तो किया वो है। सपोर्ट करता हर है जगह पे कहीं जहाँ पे मुझे 99% लोगों ने कहा है कि यार आप नहीं कर सकते हो, तो वो 1% मेरे साथ मेरा कोच खड़ा था, तो उसने कहा नहीं आप कर लो। तो वो 1% 99% के टॉप पे गया है। मैं नेशनल चैम्पियनशिप थी लाहौर में, तो सब ने 99% लोगों ने कहा कि यार आप नहीं कर सकते हो। तो मुझे कोच ने कहा, मैं कोच की तरफ आया हूँ, मेरी आंखें नम थी, मैंने उसको कहा कि यार सर क्या हुआ है? सर मुझे कहते क्यों, आप कर लोगे, ये जगह ही आपके लिए बनी है। जब मैंने वार्म अप किया सेट के लिए पर चलो, तो उसमें मैं 1 सेकंड भी नहीं, थर्ड भी नहीं, फर्स्ट पोजीशन पे आया हूँ। तो उसमें सब कह रहे थे कि तुम्हारा 1 मेडल भी नहीं लगे, उसमें मैंने 3 मेडल उठाए। मतलब वो लम्हा आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन लम्हा था। हाँ काफ़ी। मैंने फिर जो अपने जो मेडल थे वो मैंने अपने टीचर की गले में डाल डाले कि इसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था वो। अच्छा अदनान, ये बताइएगा हाइट का इश्यू रहता है जिम्नास्टिक में? नहीं, हमारे जिम्नास्टिक में जितनी जब नॉर्मल हाइट हो तो वो चल जाता है। ज़्यादा चलता अक्सर हम देखते हैं कि यार किसी भी गेम में कहते हैं यार इसकी हाइट अच्छी है, इसको रख लो, ये हमें एडवांटेज देता है। नहीं, हमारी जिम्नास्टिक में जितनी हाइट ज़्यादा होगी तो वो उसको मुश्किलात ज़्यादा होंगी। नॉर्मल हाइट ज़्यादा होती है, क्योंकि ये तो ऐसी गेम है कि आपने पलक झपकते ही अपने जंपिंग के थ्रू से आपने आगे जाना है, अपने स्प्रिंट के थ्रू से आपने बताना है कि यार मेरे अंदर जो स्किल्स है वो दिखाने होते हैं। तो अदनान ये बताइएगा कि अब क्या तैयारी है और किस गेम के लिए आप जा रहे हैं? अभी नेशनल के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, जो नेशनल गेम है कराची में हो रही है दिसंबर में। तो इसके लिए मैंने 110% कोशिश लगाई कि इसमें मैं
اپنے صوبے کے لیے میڈل لے کر آؤں. مطلب آپ بھی مراد کی طرح چاہتے ہیں کہ میں ماڈرن میڈل جیتوں اور ڈپارٹمنٹ پھر آپ کو کال کرے. کبھی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کال آئی کہ آپ ہماری طرف سے کھیلو؟ کی طرف سے واپر سے بھی آئی ہے, آرمی سے بھی آئی ہے. آرمی میں تقریباً میں گیا بھی تھا, پھر میں نے کہا نہیں یار کچھ کرنا ہے تو اپنے صوبے کے لیے. جس صوبے نے مجھے اتنا اوپر لے گئے, لیکن اس صوبے نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں دیا, تو اس لیے تو نہیں دیتا. میری تو یہ خواہش ہے کہ میں اس کو کچھ لا دوں. تو مطلب ایک سائڈ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے سیلری ملے, مجھے جاب ملے, تو واپڈا نے جب آپ کو آفر کیا کیوں ٹھکرایا؟ وہ اس لیے ٹھکرایا کہ یار میں اگر جیتوں گا تو نام تو ڈپارٹمنٹ کو ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے گیم عدنان کا نام تو آٹومیٹیکلی پہلے آئے گا جب پھر دیکھیں واپڈا سے آپ کھیلیں تو یہاں پہ لکھا ہوگا عدنان واپڈا سے, اس طرح ہوتا ہے. جی سر, تو میں کہتا ہوں کہ یہ عدنان واپڈا نہ لکھا, عدنان کے بھی کے لکھا جائے. مطلب کے پی کا لکھا جائے اور پھر آخر میں جب آپ اوور ایج ہو پھر آپ کو کے پی کیا دے گا؟ کچھ بھی نہیں دے گا. نہ آپ کے پاس جاب رہے گا, نہ آپ کے پاس کچھ رہے گا. لیکن اگر اس بار آپ کو کوئی ڈپارٹمنٹ کال کرتا ہے نیشنل گیم کے دوران تو آپ جانے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ اگر ہو تو, مگر میری 90% یہ سوچے کہ جو بھی ہو میں اپنے صوبے کے لیے کروں. لیکن جی ایسے محب وطن لوگ بھی ہیں جو اپنے صوبے کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں. عدنان جیسے لوگ جو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے اگر کچھ کرنا ہے تو اپنے صوبے کے لیے کرنا ہے اور اپنے صوبے کا نام روشن کرنا ہے. عدنان, نوجوان پلیئر اگر جمناسٹک کی طرف آئے تو ان کے لیے کیا میسج ہے؟ جمناسٹک ان کے لیے تو یہی میسج ہے کہ جمناسٹک بہت اچھی گیم ہے. آج کل کے دور میں جو اسپورٹس کھیلتا ہے تو وہ ایک حساب سے ایک جہاد کر رہے ہیں. اسپورٹس سے بہتر کچھ نہیں ہے. اور پھر اس میں جمناسٹک آج گیموں کی وہ بولتے ہیں جمناسٹک مطلب نچوڑ ہے اس کی. تو یہ جمناسٹک کی طرف آنا ہے تو بہت بڑا دل لے کر آنا ہے. یہ نہیں ہے کہ یار میں نے 1 سال کرنا ہے تو بس میں نے کامیابی نہیں. اس کے لیے آپ نے پھر بہت بڑی ضروری مطلب 10-15 سال گزار دینے وہاں پہ. بے شک. بہت شکریہ. اور یقینی طور پر ویورز آپ نے عدنان کی گفتگو سنی. اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے ڈپارٹمنٹ بھی کال کرے اور نیشنل گیم ہو تو میں ڈپارٹمنٹ کو بھی ٹکراؤں گا اور میں اپنے صوبے کے لیے کھیلوں گا, یعنی خیبر پختونخوا کے لیے اور پھر پشاور کے لیے نیشنل گیمز میں آپ کو دکھائی دوں گا. عدنان کی تیاری چل رہی ہے نیشنل گیمز کے لیے اور ہم دعا گو ہیں کہ عدنان وہاں پہ گولڈ حاصل کر کے اپنی پرفارمنس سے لوگوں کے دل جیتے اور یہ خیبر پختونخوا کے لیے کچھ کرے. تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ان جیسے ینگسٹرز کو سپورٹ کرے, پیک کرے. اور ہمارے اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. جاتے یہ اب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ایس پر اسپورٹس یہ خیبر پختونخوا کے تمام ایتھلیٹس کے لیے آواز ہے. ایک اور اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. والسلام.